اللہ 26 آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقہا. اس کے بعد وقت مطلق ہے. بسم اللہ. یہ دیکھیں سب سے پہلے الفاظ دیکھتے ہیں اس میں. یہ ایک تو لفظ ہے یستحیی کا، اس کو بھی دیکھنا ہے، اور ایک دیکھنا تھا بعوضہ کا لفظ بھی، لیکن اس کو ہم کسی اور جگہ پہ وضاحت کریں گے، کیونکہ ایک آیت میں 2-3 لفظ جب بولتے ہیں تو تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے. اس کو کسی اور جگہ پہ دیکھیں گے. یہاں یستحیی کا لفظ دیکھیے پہلے، لغات کے طور پہ آیت میں جو لفظ قابل تشریح ہے اس کو دیکھیں پہلے. یہ یستحیی جو ہے کس وزن پر ہے، تاکہ اس کی اصل معلوم کی جا سکے. کس وزن پر ہے آپ بتائیے حسن صاحب، کس وزن پر ہے؟ علامت مضارع کے بعد عام طور پہ جب فعل مضارع میں سین آتی ہے تو باب استفہام سے ہوتا ہے، اس کی پہچان ہے. پہلا یہ صیغہ ہے استحیا، یستحیی. یس کس وزن پر ہے؟ علی وزن، بولو علی وزن یستفعل، علی وزن یستفعل من باب استفعال. استفعال کے باب سے ہے، من باب استفعال. ماضی ہے، اس کی ماضی کیا ہے؟ ماضی ہی استحیا ہے. استحیا، استحیا ماضی میں یا سے لکھیں گے، استحیا ماضی میں الف سے لکھیں گے، مضارع میں جا کر کے یا سے لکھیں گے. استحیا، یستحیی، استحیاء مصدر ہے. اور الف سین اور تا ہٹائیں گے آپ، الف سین اور تا استحیا، الف سی اس تا بولو یا استحیا میں الف سین اور تا، تو باقی کیا بچا ہوگا؟ مادہ. بولو ہا یا اور یا، ہا یا، لیکن ہا یا اور یا یہ سمع یسمع کے باب سے استعمال ہوتا ہے. من سمع یسمع، سمع یسمع کے باب سے استعمال ہوتا ہے. حیّ یحییٰ، حیاء ان، اور حیاتن اس کا دوسرا مصدر ہے. اور حین، ایسے حین بھی اور حیاتن بھی اس کے مصادر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک پہلا معنی ہے الحیات ضد الموت، ضد الموت کے مقابلے میں جس چیز کو ہم بولتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے بتایا آپ کو کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے. آپ کو یعنی عربی میں اس کا متبادل نہیں موجود ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپوزٹ معنی بتاتے ہیں. مثلا لمبے کی کیا تشریح کریں گے آپ؟ لمبا کیا ہے؟ اگر آپ دوسرا کوئی متبادل لفظ تو آپ کے پاس سبسٹیوٹ ورڈ ہے نہیں، تو کیا بولیں گے؟ جو چھوٹا نہ ہو وہ تو رف الاشیاء پہ ازدادها، چیزیں ان کی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. ڈکشنری میں جب کسی لفظ کا کی تشریح کرنی ہو تو اس کا نہیں، اس کا معنی بتا دیتے ہیں کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا پھر اس کی ضد بتا دیتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو ڈکشنری میں جب آپ لغت میں دیکھیں گے تو وہاں کیا کیا آتا ہے؟ ایک تو
ایک تو لفظ کی تشریح ہوگی اگر اس کے متبادل اس کے سبسٹیوٹ ورڈ، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ورڈ ہے خطہ، تو آپ کے پاس سبسٹیوٹ ورڈ ہے، اس کا آگے ترجمہ ہوگا یعنی نسخہ، یعنی کتبہ، یعنی سطرہ، ہاں ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کا کوئی ورڈ نہیں ہے اس کو اپوزٹ دے دیتے ہیں، اس کا ضد دے دیتے ہیں وہاں، ہاں مثلا یہی لفظ ہے ماتا، اس کو کیسے وضاحت دیں؟ حیا، وہ زندہ رہا، تو اس کو کیسے لائیں گے آپ؟ اس کا موت سے لفظ اپوزٹ ورڈ دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کیا لکھیں گے؟ حیا یا حیاءن، حیان، ایسے حیان، ایسے حیان، یا کے اوپر دو زبریں، اور ایک حیاتن، تین مصدر زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس کے اور بھی مصادر ہیں، معنی کیا ہیں؟ تین، ایک حیات، حیات ضد الموت، اس طرح سے ضد لکھتا ہوں، ایک معنی ہے حیات ضد الموت، دوسرے معنی ہے الخجل، الخجل، خجل کسے کہتے ہیں؟ کشمیری میں بھی بولتے ہیں خجل، خجل کا بے عزت کرنے کا، رسوائی جسے کہتے ہیں خجل، اور تیسرے معنی ہیں، معنی 5 لکھے ہیں ڈکشنری میں لیکن وہ گھوم پھر کر انہیں 3 معنی پر آتے ہیں، تیسرے لکھتے ہیں الانقباض، انقباض کیا ہوتا ہے؟ ریزرویشن ہونا، کہاں کا ریزرو تھاؤن، کہاں چیز پتھ تھاؤن، پیچھے رہنا، الانقباض عن عمل القبیح، کیا مطلب ہے الانقباض عن عمل القبیح؟ ایک ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عمل القبیح کیا ہوتا ہے؟ کمنٹ اینی رانگ تھنگ، کسی غلط چیز کا کرنا، تو غلط چیز کے کرنے سے انقباض کا مطلب ہوتا ہے باز رہنا، پیچھے رہنا، قبض ہے الانقباض، اردو میں بھی لفظ استعمال ہے، عام لوگوں میں نہیں ہے لیکن یہ مدارس کے طلباء کے اندر اور علماء کے اندر اور اہل علم کے اندر انقباض کا لفظ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص فوری طور پہ کمنٹ نہ کرے بلکہ دیکھے، بالے ونا کی ہی مان، ہے نا؟ کوئی کسی شخص نے خدا نخواستہ آپ کو برا کہا، ارشد صاحب کسی شخص نے آپ کو برا کہا، تو آپ پھٹافٹ نہیں بولیں گے بلکہ آپ رکیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انقباض عن عمل القبیح، کسی ناکارہ چیز کے کرنے سے باز رہنا، پیچھے رہنا، اور جتنے سارے معنی اس لفظ میں ہیں استحیا یا استحیی میں، وہ گھوم پھر کر ادھر ہی آتے ہیں۔ مثلا اردو میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بدلے میں اس معنی ہم کرتے ہیں، ایک تو کرتے ہیں حیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مثلا حیات معنی زندگی کرتے ہیں نا، اور حیوان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حیوان کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، قرآن پاک میں حیات ایسے لکھتے ہیں، ایسے حیات، ایک حیات زندگی کے معنی میں آتے ہیں، دوسرا حیوان، حیوان جانوروں کو ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ عام طور معنی ہے یہ چیز زندگی ہی آثار، لائف جہاں، تو حیوانات کو ہم لائف کے ورڈ سے انگریزی میں بھی ادا کرتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں، اچھی زندگی، کوئی جاندار چیز ہے، اس لیے اس کے لیے الحیوان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہاں، اور اسی سے باب تفعیل سے جب استعمال کریں گے تو تحیہ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، تحیہ کہتے ہیں سلام کو، سلام چھنا کریں تحیہ، تحیہ، اور اسی سے تحیات جمع بنتی ہے تحیات، جیسے آپ کہتے ہیں تحیہ کیا ہوتا ہے؟ سلام، کیا مطلب ہوتا ہے اس کو؟ تحیہ جب ہم کسی کو، اس کو ہم زندہ رہنے کی دعا دیتے ہیں، اس لیے اس کو ہم تحیہ کہتے ہیں، سمجھے؟ تحیتن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زندہ رہنے کی دعا دینا، تو جب ہم سلام کسی کو کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ تم سلامت رہو، مرو نہ، حادثے کا شکار نہ ہو جاؤ،
اس لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تحیت. کیا کہتے ہیں؟ تحیت السلام. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ تحیات. اب اس کو تبرکن بھی استعمال کرتے ہیں. اب ضروری اس کے سلام کے اندر دوسرا معنی بھی آ گیا. جب ہم وہاں پہنچیں گے یا ایھا الذین آمنوا اذا حییتم بتحیۃ، وہاں میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے ایک اور معتبر معنی بھی آتے ہیں، چونکہ یہاں ادھر نہیں جانا ہے ہمیں، نہ صرف آپ کو تحیات بتانا ہے. تحیات کا مطلب سلام ہے. کیا؟ اخراج الکلمات العذبہ المقدسہ لانسان او لغیرہ، انسان یا کسی اور کے لیے تحیہ کا لفظ، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا. تحیہ جمع آتی ہے تحیت، ان کی تحیات. جیسے ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ، تمام all good words are for Allah. all good words، سمجھے؟ تمام جو ہم اچھے الفاظ بول سکتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں. وہ تشریحات میں وہاں تحیات کا لفظ بھی اسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کا روٹ ورڈ ہے جس کو ہم سانپ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حیت ہے نا، حیت. اس پر علماء لغت کا اختلاف ہے کہ اس کا مادہ حیا ہے یا حیتا ہے. وہ لمبی چیز ہے، ادھر مت جائیے، لیکن مادہ یہی ہے، ہا یا اور یا، حیت. جیسے کسی سے پوچھتے ہیں، اس کو طنزاً بھی عربی طرائف میں استعمال کرتے ہیں. هل انت متزوج؟ نعم انا متزوج. زوجتك حیات؟ نعم حیۃ تسعى. کیا؟ ہاں کیا کہا؟ انت متزوج؟ نعم انا متزوج. انت متزوج؟ نعم انا متزوج. زوجتك حیات؟ یہ ونو نا زنان چھے زندہ. یور ونس جواب نعم حیۃ تسعى. کیا معنی؟ زندہ پکان ٹکان کھانا چھوان. لیکن ادھر قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو سانپ کے لیے استعمال کیا. سورۃ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو کیا دیکھتے کہ وہ اچانک سانپ بن کر ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگی. سمجھے؟ حیۃ تسعیٰ. اس کو طنزاً کہتے ہیں طرائف العربی. صحیح. الانسان الرجل والذکور عندما كانوا اصابوا الى الشيء فيقال قد اصاب انکر جان ان جان کا فهو مصیب. کیا مطلب؟ حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ المجتہد یخطی و یصیب. مجتہد جو ہوتا ہے، مجتہد دینس مز ایک ایسا منصب ہے کہ جہاں اتنا علم انسان کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ جدید مسائل میں جو آئے دن پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی اوپینین ظاہر کریں اور اس میں صحیح اپروچ بتائے. اس کو مجتہد کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد یخطی و یصیب. مجتہد کبھی چوک جاتا ہے، کبھی بات تک پہنچ جاتا ہے، سچ بات کہہ دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں مصیب. ھذا الرجل مصیب. وہ تھا مطلب اس وہ تھا نام ہوا مصیب. ولكن المرأة عندما أصابت فنقول هي مصیبت. اتت بمعنی منفی، مرد کے لیے صحیح من. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں اس کے فروعات میں آتے ہیں. کیا کیا؟ حیات ہے، تحیہ ہے، اور اسی سے حیوان اور اسی سے بنتا ہے حیا. حیا صحیح. الحیاء من الایمان جسے ہم کہتے ہیں. یہ سارے آف شوٹس ہیں، یہ سارے ڈرائیویشنز بنتی ہیں مادہ حیہ سے. ٹھیک ہے. تو باب استفعال پر جب لے جائیں گے اس کو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوں گے؟ ان اللہ لا یستحیی. یستحیی، استحیا یستحیی کا مطلب ہوتا ہے کھجیلا کے معنی میں. یہاں شرم نہیں، شرماتا نہیں ہے. یعنی کہیں گے کہ لا یستحیی، اللہ شرماتا نہیں ہے، کیونکہ اردو میں جب ہم کہتے ہیں شرماتا نہیں، تم شرماتے نہیں ہو، اس کو ہم نگیٹو معنی میں
سمجھے؟ اللہ کو اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا، اللہ کو اس بات میں کوئی خجالت محسوس نہیں ہوتی، سمجھے؟ اس لیے اس کو ذرا مہذب اردو میں ہم کہتے ہیں اس کو شرم نہیں آتی ہے، تو آپ کہیں گے اللہ کو شرم نہیں آتی ہے تو وہ معنی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا؟ محاورے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اردو میں جب ترجمہ کرو گے اس کے تو اللہ کو شرم نہیں آتی ہے یہ نہیں بولو گے، کیونکہ شرم نہیں آتی ہے ہم کسی کو توبیخ کے لیے استعمال کرتے ہیں، زجر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ علیہ کا حیا، آپ کو حیات نہیں ہے، تو یہاں کیا کہیں گے ترجمہ؟ استحیا یستحی باب استفعال سے کیا استفعال میں کیا خوبی ہے؟ طلب ہے، اور بھی کئی معنی ہیں، ایک ہے اس میں طلب، چاہت، خواہش، اور ابتدا کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہاں طلب اور خواہش کے لیے نہیں، ابتدا کے لیے آیا، تو کیا کہیں گے؟ یستحیی اردو میں کیا کہیں گے؟ اللہ پاک شرماتا نہیں ہے۔ شرمانا ایک چیز ہے، شرم آنا ایک چیز ہے۔ جب آپ کہیں گے یہ آدمی اس کو شرم نہیں آتی ہے تو آپ نے اس کی مذمت کی، توہین کی، لیکن جب آپ کسی کو کہیں گے یہ شرماتا ہے تو وہ اچھے معنی کے لیے آتا ہے، اچھی چیز ہے شرم۔ بیٹی جو ہے وہ بات نہیں کر پاتی ہے زیادہ کھل کر کیونکہ وہ شرماتی ہے نا؟ استاد کے سامنے طالب علم اپنی آرگیومنٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ شرم آتا ہے۔ تو شرم آتی ہے اور شرم آتی ہے اور شرم آتا ہے، دو الگ چیزیں ہیں، اس لیے کیا کہیں گے آپ؟ شرماتا ہے، ہاں، یعنی خجالت، اللہ اس میں کوئی خجالت نہیں سمجھتا، اللہ اس میں کوئی خجالت نہیں جانتا کہ اس میں کوئی خجالت ہے، کوئی رسوائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کہیں گے کیا کہیں گے؟ لا یستحیی، ہاں، شرماتا نہیں ہے۔ اب جملے کو دیکھ لیجیے آ کر کے، آپ پورے جملے کو دیکھ لیجیے یہاں سے یہاں تک، اس کو دیکھ لیجیے، ادھر آ کر کے دیکھ لیجیے۔ اب اس کی نحوی ترکیب دیکھیے، ان جو ہے یہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یستحیی۔ اب یستحیی اس کو دیکھیے، یہاں دوسری یا نقطہ نہیں ہے، قرآن پاک اس یا جو پڑھی جاتی ہے اس کے نیچے نقطے نہیں ڈالتا، تو آپ بھی نہیں ڈالیں گے۔ کیا اصول ہے عربی میں؟ نقطے والی یا کو جو یا پڑھی جاتی ہے اس کے نیچے نقطے ڈالے جاتے ہیں، جو پڑھی نہیں جاتی ہے اس کے نیچے نقطے۔ تو یہاں قرآن پاک میں یا پڑھی جاتی ہے لیکن اس کے رسم الخط میں نقطے نہیں ڈالے گئے، حالانکہ یا پڑھی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا رسم الخط عام عربی رسم الخط سے مختلف، مطلب متبرک ہے، معنی خیز ہے، اس کے اسرار ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو۔ اب انا جو ہے یہ کیا ہے؟ بولو، حرف توکید بھی ہے نا، حرف توکید، مشبہ فعل۔ اب اللہ مبتدا ہے، اسم الجلالہ، اللہ کو اسم الجلالہ المبتدا ہے نا، اللہ مبتدا ہے نا۔ اب انا جو ہے، انا کا انا، لاکن، لیتا، لعل کس پر داخل ہوتے ہیں؟ کس پر؟ سیدھا۔ تو اس کے بعد جو ہے کہ اللہ جو اسم الجلالہ، ان کو ادھر چھوڑیے، داخل ہو گئی ہے، لیکن اصل جملہ آپ کو اللہ لا یستحیی، اور اگر لا ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ لا کیا ہے؟ تو لا کیا ہے؟ ہاں، حرف نفی، حرف نفی، اور یستحیی فعل، ہاں، مضارع، ہاں، وقع خبر، جو خبر بن کر آیا، فعل خبر بن کر آتا ہے، بن کر آتا ہے، فعل خبر بن کر آتا ہے۔ اگر فعل جملے کے آغاز میں آ جائے جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اسم کے بعد، مبتدا کے بعد آ جائے تو خبر بن جاتا ہے۔ تو یہاں ہمارا فعل مضارع خبر بن کر آیا ہے۔ تو
یستحیی جو ہے خبر ہے، اللہ مبتدا، اور لا نے اس کو نافیہ بنایا تو خبر ہماری نافیہ، خبر نافیہ ہو گئی، وقع خبراً نافیا للمبتدا، مبتدا کے لیے خبر نافی ہوگی لا اور یستحیی مل کر کے۔ اب آپ کا جملہ کیا ہو گیا؟ جملہ، ہاں جملہ، آپ کیا بولیں گے؟ ہم ان اللہ کیا بولیں گے؟ اللہ کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو مبتدا نہیں کہیں گے نا، انا کے بعد جب آئے گا کیا کہو گے؟ اسم انا، اور لا یستحیی خبر انا، ٹھیک ہے، جملۃ اسمیہ۔ اب ترجمہ کیجیے، ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ یقیناً شرماتا نہیں ہے، اللہ یقیناً شرماتا نہیں۔ آگے قرآن پاک میں یہ مادہ آئے گا کہ ایمانی میں آئے گا، یہیں اس کی تشریح آپ مان لیں، اور ادھر تک اس کو کسی اور جگہ پہ اب ہم اس کو وضاحت نہیں کریں گے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، اور شام کو سونے سے پہلے اس لفظ کو کے اوپر قرآن پاک میں کون کون سی آیت آئی ہے اس مادے سے، اس کو آپ یاد کریں گے، اور ترجمے کی مدد سے دیکھیں گے کہ کس معنی میں آئی ہے۔ تو آپ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ جملہ بولو، جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہے، لیکن آپ کی خبر یہاں نافیہ ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ۔ اب چونکہ آیت شروع ہوتی ہے یہیں سے، اگر آپ یقیناً کا ترجمہ نہیں بھی کریں گے یہ دماغ میں رہے گا، یقیناً کا لفظ کیوں نہیں کریں گے؟ انا جب اس کا مطلب یقیناً یا واقعی یا در حقیقت یا بے شک، ان الفاظ سے ادا کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اگر آپ سیدھا کریں گے اللہ شرماتا نہیں ہے، یقین کا لفظ، توکید کے لفظ کا ترجمہ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہوگا؟ ویسے اس کے نام ٹھیک ہوگا ترجمہ اگر انا کے بغیر کریں گے؟ یاسر صاحب آپ بتاؤ، ٹھیک ہوگا، درست ہوگا ترجمہ؟ فہیم صاحب آپ بتاؤ، انا کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیا ایسا جائز ہے؟ ہاں کیوں؟ ٹیکنیکل چیز بتاؤ، علمی چیز بتاؤ۔ اس کشمیر کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ چھپرا تقریر جاڑ، تقریریں بہت جاڑتے ہیں۔ ایان آپ بتا سکتے ہو؟ ہاں، اگر ترجمہ یوں کریں کہ اللہ شرماتا نہیں ہے، بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے کے بجائے یا یقیناً یا واقعی، یہ ترجمہ نہیں کریں گے انا کا، ہم سیدھا کہیں گے کہ اللہ شرماتا نہیں ہے۔ ایسا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا کیوں ہوگا صحیح؟ کیونکہ اللہ کے ناشفرمانی میں خود ہی نشان ہے، جو اللہ کرتا ہے۔ نہیں، میں ٹیکنیکل چیز مانگتا ہوں ادھر، وہ فلسفہ نہیں ہے، فلسفہ مجھے نہیں چاہیے۔ حسن صاحب آپ بتائیے۔ درست نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، کیوں؟ تاکید کیسے ہو جائے گی؟ تو تاکید کا معنی کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، مولوی صاحب آپ بتائیے، مشتاق صاحب۔ اب آپ واز خانوں کے لیے ہم نے وہ پچھلی 2 سیٹیں رکھی ہیں، ان سے واز بوزنے آسان ہے، آپ کی اٹینڈنس نہیں ہوگی، ادھر پیچھے بیٹھو گے واز بوزنے، یا یہ لیب سے بولیے ذرا کیا تم دو ایسے گھر کیا بولیں عتیب، ہاں بول۔ وہ ایک آپ رکایا آئی ہے، ہاں ہے نہیں، نفت آپ بتاؤ صحیح ہوگا؟ اگر انا کا ترجمہ نہ کریں صحیح ہوگا؟ وہ ایک
اسکول میں معائنہ کے لیے ایک انسپیکٹر گیا، تو وہ جو بھی سوال کلاس سے پوچھتا تھا کوئی جواب نہیں دیتا تھا. پھر وہاں ایک بسم اللہ نام کا لڑکا تھا. استاد جو ہے وہ بار بار پھر جواب دوں، بسم اللہ آپ بتا، بسم اللہ آپ بتا. تو انسپیکٹر نے کہا حضرت آپ کا بسم اللہ ہی مشکل کشا ہے. ایسے شاعر بسم اللہ مشکل کشا ہے، آپ بتاؤ صحیح ہوگا ترجمہ کیسے؟ کیونکہ عام اردو میں ہم وہ نہیں بولتے کہ بے شک یقیناً، عام اردو اسلوب ایسا بولنے کا نہیں ہوتا، اس لیے وہ مفہوم رکھیں گے دماغ میں رکھیں گے تو اللہ ایسا ہر جگہ ہوگا؟ نہیں، ہر جگہ کو نہیں. تو کیوں نہیں ہوگا پھر؟ ٹیکنیکل چیز یاد نہیں ہے. میں نے آپ کو بولا ہے جب جملہ آغاز میں آتا ہے تو یہ جملہ شروع کرنے کے لیے آتا ہے. کمرے میں کوئی نہیں ہے، اس کا انگریزی میں کیا کریں گے ترجمہ؟ کمرے میں کوئی نہیں ہے. There is no one in the room. یہ دیئر کہاں سے لگایا؟ دیئر کا کیا کریں گے؟ کیا ہم یوں ترجمہ کریں گے یہاں کوئی نہیں ہے کمرے میں؟ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کمرے میں، وہاں کمرے میں کوئی نہیں ہے، تب ہم کہیں گے no one is there in the room یا no one is in the room there. لیکن یہ there جو شروع میں آیا اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. کیوں؟ آغاز کرنے کے لیے. میں نے نہیں بولا آپ کو اننا بھی آتا ہے عربی میں جملے کے آغاز کے لیے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے. اکثر جگہوں پہ، اکثر کیا جب بھی جملے کے آغاز میں آئے وہاں پہ دماغ میں رہتا ہے کہ اس کا یہ تاکیدی معنی ہے، وہاں جملہ شروع کرنے کے لیے آتا ہے. اننا جب بھی آئے کیا سمجھے؟ بولا میں نے کہ نہیں؟ وہ چما مسا ادھی کیا شکر ہے زنگن گندا وسط زبنٹ تے قیمت ہوئے کھڑنے کہ آپ تک گئے نہیں بولا میں نے، بولا ہے مسا بولا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں نہیں بولا آپ نے؟ جملے کے آغاز میں جب اننا آتا ہے، جملے کے آغاز میں جب اننا آتا ہے تو وہ علم المعانی کے اعتبار سے کس لیے آتا ہے؟ آغاز کے لیے. اسی طرح سے جیسے there is no one in the room، کمرے میں کوئی نہیں ہے، there کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا. اگر ہم کہیں گے یہاں کوئی نہیں ہے کمرے میں تو یہ وہ سینس نہیں دے گا سینٹینس جو اس کا مطلب ہے. سمجھ لیں. تو جملہ کون سا جملہ ہو گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ، یہاں خبر آپ کی منفی ہے. خبر باقی پڑھا پڑھیے شروع.